السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار کا یہ الیکشن نہیں ہے بلکہ ریئیکشن ہے، اور اس ریئیکشن سے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا مہان دیش تعمیر کی طرف بڑھے گا یا تخریب کاروں کے ہاتھوں میں جائے گا۔ وطن عزیز کا مزاج اللہ کے اس قانون کے مطابق ہے جس کے تحت گرمی آتی ہے تو گرمی کی شدت کم کرنے والے پھل بھی اسی موسم میں آنے لگتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہاں فرقہ پرستی سر اٹھاتی ہے تو اسے روکنے والا ڈاکٹر امبیڈکر اور بھگت سنگھ جیسے ذہن و فکر کے لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے وطن عزیز کی خوبصورتی ہے، لیکن اس خوبصورتی کو ختم کرنے کے لیے جس طرح میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ عوام کو جبری طور پر ٹیلی ویژن کے ذریعہ ایسے مواد کو دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے جس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہر چینل پر ایک ہی قسم کی مکاری ہے۔ یہ ٹی وی چینل اپنے متاثرین کے علاوہ عوام پر بھیڑ کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں۔ پہلے ان کے پاس شاہین باغ تھا، پھر تبلیغی جماعت، اور سوشانت سنگھ کی خودکشی کے معاملے کو تو اس قدر طول دیا گیا کہ لگتا تھا کہ بہار کے پاس اس کے علاوہ کوئی زمینی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ان باتوں کو بہار کے عوام کو سمجھنا ہوگا۔ حالانکہ سوشانت سنگھ جیسے ہزاروں لوگ غربت کی وجہ سے موت کو گلے لگا رہے ہیں، لاکھوں لوگ سیلاب کی وجہ سے بے گھر ہو رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دہلی کی طرز پر ووٹنگ کرنی ہوگی، اتحاد ہی کے ذریعہ انقلاب برپا کرنا ہوگا، اور دیگر مائنرٹیز کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے تخریبی لوگ ہر کھیل، ہر سازش اور ہر ہتھیار کو اپنائیں گے۔ یاد رکھیے، کسی بڑی خطرناک طاقت کو شکست دینے کے لیے چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ملنا ہوگا۔ یہ وقت کی پکار ہے۔ ہماری قوم سیدھی سادی ہے۔ کچھ لوگ سیکولر کا لبادہ پہن کر ہماری مجموعی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں مذہبی اور ملی رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ووٹ تقسیم نہ ہونے دیں، ورنہ آنے والا وقت موجودہ وقت سے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اصل ہمیں بے لوث محنت اس بات پر کرنی ہے کہ تعمیری ووٹ تقسیم نہ ہو۔ کوئی کسی کی غربت، مجبوری، لاچاری، معذوری سے فائدہ اٹھاتا ہے تو کوئی جھوٹے وعدے کر کے بہار سے لے کر تاج محل اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جھوٹے خواب دکھا کر لوگوں کا قیمتی ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیے، شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ووٹ کی بڑی حیثیت ہے، اور اس موجودہ وقت میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے جن کو ووٹ دینے کی عمر ہو چکی ہے ان پر ضروری ہے کہ ووٹ ڈالیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے،
کونوا قوامین بالقسط شہداء علی الناس. دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے لا تکتموا الشہادہ. کیوں؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ ووٹ ایک شہادت کی حیثیت رکھتا ہے. ووٹ کی حیثیت ایک گواہی کی ہے. آپ اچھے امیدوار کو ووٹ ڈالیے اور یہ ڈالنا چاہیے تاکہ حشر کے میدان میں یہ کہنے کو رہے کہ یا اللہ ہم مظلوم کے ساتھ تھے، ظالم کے ساتھ نہیں. اور اکثر صوبوں کی زینت بہار کے باشندے ہوتے ہیں، یعنی دہلی، ممبئی، کلکتہ، کوٹا، بنگلور، کیرلا، حیدرآباد وغیرہ وغیرہ میں عموماً پڑھانے والے بہار کے لوگ، پڑھنے والے بہار کے لوگ، اسی طرح فیکٹری کے مالک بہار کے لوگ، کام کرنے والے بہار کے لوگ، ہاسپٹل بہاریوں کا، ڈاکٹر بہاری. مگر بڑی شرم کی بات ہے کہ بہار میں نہ کوئی معقول ہاسپٹل نہ فیکٹری. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بہار کے نظم و نسق اور انتظامات میں غنڈہ گردی، افسر گردی، بے ایمانی چھائی رہتی ہے. تقریباً 15 سال قبل ایمس ہاسپٹل کے نام پر لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا گیا. کوئی بڑا آپریشن یا بڑا معاملہ ہوتا ہے تو دہلی ایمس آنا پڑتا ہے. آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ رات کی تنہائی میں آپ سوچئے، سمجھئے، کب تک آپ دھوکے میں رہیں گے؟ آج ترقی کا دور ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ بہار کی ایک بڑی آبادی جان لیوا سیلاب کی نظر ہو جاتی ہے، اربوں خربوں کا نقصان ہوتا ہے، لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی سے مکانات بناتے ہیں، لیکن جب سیلاب آتا ہے تو وہ مکان پانی میں بہہ جاتا ہے، کروڑوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. اور ان موقعوں پر کپڑے اور اناج کو ترستے ہیں اور حکومت ہیلی کاپٹر کے ذریعہ سیریل اور ڈرامائی انداز میں معائنہ کرتی ہے. کیا اس دیش کو زیادہ ضرورت بلٹ ٹرینوں کی ہے یا طوفانی سیلاب کو روکنے کی؟ طوفانی سیلاب کو روکنے کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ یا تو سیلاب کی ندی کو بنگال کے سمندر میں اتار دیا جائے یا اس پانی کو راجستھان و مہاراشٹر منتقل کیے جانے کا لائحہ عمل تیار کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وکاس، روڈ، سڑک، گھر، مکان کا وکاس تو بعد میں، پہلے انسان کا وکاس ہو، انسانیت کا وکاس ہو، محبت کا وکاس ہو، الفت کا وکاس ہو، بھائی چارے کا وکاس ہو اور عزت کا وکاس ہو. ایک دوسروں کو عزت کرنا سیکھیں. روڈ اور مکان لے کر کیا کرو گے جب جان ہی نہیں رہے گی، جب عزت ہی نہیں رہے گی؟ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.